آج کا ٹاپک آئی تھنک ہر بندے کے لیے بہت ہی ضروری ہے، بیکاز یہ بہت ریلیٹیبل ٹاپک ہے ہر انسان کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے آپ سے جو جنگ چل رہی ہوتی ہے اس کی کیا ڈائمینشنز ہیں، کتنے ٹائپس کے دل ہوتے ہیں، ان کے کیا کیا امراض ہوتے ہیں، اس کے سمٹمز کیا ہیں، پاسٹ میں قرآنی ایگزامپلز کیا ہیں اور ان کے سلوشنز کیا ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں ماڈرن ڈے سائنس برین کو بہت حیثیت اور وقت دیتی ہے اور اس پہ بڑی ریسرچ چل رہی ہے، لیکن دے ہیو کم ٹو ریئلائز کہ دا برین از ناٹ دا مین کور پارٹ آف دا باڈی، اٹس دا ہارٹ۔ اور اسلام میں بھی سارا جو فوکس ہے وہ ہارٹ کے اوپر ہے، وہ دل کے اوپر ہے۔ بلکہ سلف صالحین تو یہ کہتے ہیں، ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دل کنگ کی طرح ہے اور ہاتھ اور پاؤں جو سارے لمز ہیں یہ سولجرز کی طرح ہیں۔ کنگ جو آرڈر کرتا ہے وہی یہ سولجرز کرتے ہیں۔ سو یس، پروسیسنگ یونٹ تو یہ ہے، بٹ جہاں سے کمانڈ آ رہی ہوتی ہے، جہاں پہ سوچیں اور خواہشات جنم لے رہی ہوتی ہیں، وہ یہ چیز ہے۔ یہ صرف سی پی یو ہے جو پروسیس کر رہا ہوتا ہے، ان پٹ یہاں سے آ رہی ہوتی ہے۔ ایون حدیث میں بھی آتا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہارے چہرے اور جسم نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ سو دل کور ہے ہماری باڈی کا، اور یہی قرآن میں فرمایا گیا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ پیسہ کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، صرف وہ کام آئے گا جو دل قلب سلیم لے کے آیا، جو پیور ہارٹ، سبمٹڈ ہارٹ لے کے آیا۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ کامیاب کون ہے؟ جو رب کو بغیر دیکھے ڈر گیا اور اس نے اس کا تقوی اختیار کیا، وجاء بقلب منیب، اور ایک ایسا دل لے کے آیا، not the brain or hands or anything else، جو ایسا دل لے کے آیا۔ سو اسلام کا جو سارا فوکس ہے وہ دل کے اوپر ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ جان لو یہاں ہے، یہاں نہیں کہیں اور، ہاں یہاں پہ ہے۔ اور پھر آپ نے ایک اور چیز فرمائی، الا وان فی الجسد مضغہ، جان لو کہ تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک پیس آف فلیش ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ کرپٹ اور بدبودار یا بیمار ہو گیا تو سارا جسم کرپٹ ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، وہ جان لو کہ وہ دل ہے۔ اس لیے تو ام سلمہ سے پوچھا گیا رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے کثرت سے جو دعا کرتے تھے وہ کون سی تھی؟ کیا فرمایا؟ کان اکثر دعائہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ان کی کثرت سے کی جانے والی دعا وہ یہ تھی، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو دین پہ قائم رکھنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو علم والے تھے، راسخون فی العلم، جو علم میں بہت گہرے تھے ہمیشہ پاسٹ میں، ان ہیومن ہسٹری میں، ان کی دعا کیا تھی؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ ہمارے دل میں نہ زیغ نہ آئے، ٹیڑھا پن نہ آئے، ہم خواہشات کی طرف نہ جانے لگیں، ہمارے دل میں بری سوچیں نہ آئے، بعد اذ ہدیتنا، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی۔ اور یہ کس طرح سے ہوگا؟ تیری رحمت کے ذریعے ہوگا۔ وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، تو بہت زیادہ نوازنے والا ہے، گفٹ دینے والا ہے، تو میرے دل کو نا اسٹیڈ فاسٹنس دے کے، تثبیت دے کے، سیدھا کر کے مجھے اس گفٹ سے نواز دے اور اپنی رحمت کی بارش مجھ پہ کر دے۔ اور جس ٹائم میں سبحان اللہ میں اور آپ رہ رہے ہیں، جو آپ ابھی لیکچر سن رہے ہو، اور جس ٹائم میں ہوں، سبحان اللہ اٹس دا ٹائم آف فتناز۔ واللہ بہت زیادہ کثرت سے ہمارے اوپر فتنے ٹوٹ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دور کے بارے میں بات کی تھی تقریباً، بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے دور میں نا اعمال کثرت سے کرنا، زیادہ کرنا۔ کہ فتنے کس طرح سے آئیں گے تمہارے دور میں؟ کقطع اللیل مظلم، جس طرح رات کے اندھیرے چھا جاتے ہیں، رات گہری سے گہری ہوتی جاتی ہے،
کقطع اللیل المظلم، جس طرح رات اندھیری ہوتی جاتی ہے اور روشنی کم سے کم ہوتی جاتی ہے، اس طرح انسان کے اوپر فتنے آتے جائیں گے اور انسان کا حال کیسا ہو جائے گا. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح ایک انسان مومن ہوگا، مسلمان نہیں کہا اللہ نے، یہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم. ویمسی کافرا، اور رات کو کافر ہو چکا ہوگا، منافق بھی نہیں. او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا رات کو مومن ہوگا ایمان تک اور صبح کافر ہو چکا ہوگا. یہ حالات آئیں گے کہ جس میں دل اتنے جلدی پھر جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو دنیا کے کچھ نہ کچھ، یعنی بہت تھوڑے سے مال کے پیچھے، جاب کے پیچھے، کسی لڑکی کی وجہ سے، کوئی نشے کی وجہ سے، کوئی ٹیمپٹیشن کی وجہ سے وہ اپنے دین کو بیچ دے گا. اللہ اکبر. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی دعا اس دور میں کرنی چاہیے نا اپنے دل کے حوالے سے، وہ پہلے کسی اور دور میں نہیں بنتی تھی. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو دل ہے نا، اس کو قلب بولتے ہیں، یتقلب، یہ بالکل کبھی کیسا ہوتا ہے کبھی کیسا ہوتا ہے. گھنٹے پہلے ایمان اور تقوی سے بھرا ہوا، اور گھنٹے بعد انسان کا دل کیسا ہوتا ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا. اور یہی تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ جو لوگوں کے دل ہیں وہ رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ پہ ہیں، جس طرف چاہے پھیر دے. اور اب دیکھیں قرآن میں ایگزامپل بھی آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جب پانی میں ڈالا گیا ان کی ماں نے، اور ماں کا پیشنس اپنے بچے کے لیے بالکل، شی واز اباؤٹ ٹو برسٹ، شی واز اباؤٹ ٹو ایکسپوز کہ یہ میرا بیٹا، کوئی اس کو بچا لے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ہم نے موسیٰ کی محبت اس کی ماں کے دل سے نکال دی. إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ، کہ when she was about to expose کہ یہ میرا بچہ ہے اور مجھے کوئی بچا لے اس کو اور کوئی میرے پاس لے آئے اس کو. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا، موسیٰ کی ماں سے موسیٰ کی محبت کو نکال دیا تاکہ موسیٰ کو اللہ تعالیٰ بچا لے. لولا ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین، یہ جو ری ایشورنس دی نا اللہ نے موسیٰ کی ماں کو، اس کے بغیر وہ اس اسٹیڈ فاسٹنس پہ، اس چیز پہ کبھی نہ ڈٹ سکتی جو اللہ نے ان کو سے وعدہ کیا تھا. تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ کی والدہ کو ری ایشورنس نہ دیتے اور ان کو ان کے اسٹیڈ فاسٹنس نہ دیتے اور ان کے دل کو لولا ربطنا علی قلبها، اگر ہم ان کے دل کو ری ایشور یا تسلی اور اسٹیڈ فاسٹ نہ کرتے تو وہ اس چیز پہ نہ رکتیں اور وہ ایکسپوز کر دیتی کہ یہ موسیٰ میری اولاد ہے، اور موسیٰ قتل کر دیے جاتے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہیں دل سے کچھ نکال دیں اور جب چاہیں دل میں کچھ ڈال دیں، تو یہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے.